جس انسان نے اللہ پہ توکل کیا بس پھر اللہ سنبھال لے، پھر ٹینشن نہیں۔ اور اگر تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اگر تم ہیلپ چاہیے تو اللہ سے مانگو، اور یہ جان لو کہ پوری دنیا تمہیں کچھ دینے کے لیے جمع ہو جائے، اچھا دینے کے لیے نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تو ملتا ہی تب ہے، اللہ تو دکھتا ہی تب ہے جب انسان کے ہاتھ سے چیز نکل جائے، پھر اللہ کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی پاور ہے۔ لوگ ہیں وہ خود بتاتے ہیں اپنی لائفز میں کہ میں نے اللہ کو پایا ہی تب جب میں کسی مشکل میں پھنسا، ادروائز تو ہیپی گو لکی لائف ہو، سب کچھ مل جائے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، لوگ کہاں اللہ کو یاد کریں گے؟ کہ جو بندہ اللہ پہ ریلائی کر گیا بس دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا۔ تو یہ پریکٹس کرنا چاہیے کہ نہیں میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں، میں اللہ پہ اللہ بہتر کر دے گا، اللہ پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے کافی ہو جائے گا۔ اب جو ہے ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ واٹ آر سم آف دا فروٹس آف توکل، توکل کے فائدے کیا ہیں، تو کوئکلی ڈسکس کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلا فائدہ تو ہے اللہ کی محبت۔ جو انسان اللہ پہ جتنا توکل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے مزید نوازے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس شخص کو مزید محبت ہوتی رہے گی۔ جیسے کہ اللہ نے خود کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ تو اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی، اور کیا چاہیے؟ جن سے اللہ محبت کرتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیا درجات ہیں، تو اللہ کی محبت۔ نمبر 2، اے گریٹ اینڈ ابینڈنٹ ریوارڈ۔ اس کی دلیل سورہ شورى آیت نمبر 36، چیپٹر 42، ورس نمبر 36، وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، بٹ دیٹ which is with اللہ یعنی پیراڈائز از بیٹر اینڈ مور لاسٹنگ فار دوز ہو بلیو اینڈ پٹ دیئر ٹرسٹ ان دیئر لارڈ۔ دیکھیں، جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا نا کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، اور یہ دنیا اصل میں فیک ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بے شک دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، اصل زندگی ہے آخرت کی، اصل زندگی ہے جنت کی۔ تب تک جو ہے نا وہ شاید توکل آپ کا برقرار نہ رہے، تو اس پہ بھی ورکنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ آیات اسی لیے ہیں کہ توکل کرنے والوں کے لیے ریسٹ ایشورڈ بہت عظیم اور بہت کثیر اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ رکھا ہوا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ نمبر 3، توکل کا فائدہ، اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور افیئرس۔ سبحان اللہ، سورہ طلاق، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اینڈ whosoever puts his trust in Allah then Allah will suffice him، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ بلکہ اسی آیت میں، آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہر چیز کا، اللہ has already set for everything a decreed extent۔ جب ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈکری کی ہوئی ہے اور اللہ نے اپنی پرفیکٹ کیلکولیشن کے مطابق چیزوں کو میجر کر کے اللہ دے رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس ذات پہ کمپلیٹ توکل ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، Say sufficient for me is Allah, in him who those who trust, that is the believers, must put their trust۔ امیزنگ، ماشاء اللہ۔ تو ثابت ہوا کہ توکل کا فروٹ کیا ہے کہ جس انسان نے اللہ پہ توکل کیا بس پھر اللہ سنبھال لے، پھر ٹینشن نہیں۔ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی پاورفل حدیث ملتی ہے نا، ترمذی کی روایت ہے کہ انہوں نے خود بیان کیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہارس یا کیمل پہ رائڈ کر رہا تھا، اور انہوں نے مجھے باقاعدہ سمجھایا کہ یا غلام، ینگ مین، آئی ول ٹیچ یو سم ورڈز، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ تیرے تمام امور کی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور دیکھو بی مائنڈ فل آف ہم اینڈ یو شیل فائنڈ ہم ایٹ یور سائڈ، اور اگر تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اگر تم ہیلپ چاہیے تو اللہ سے مانگو، اور یہ جان لو کہ پوری دنیا تمہیں کچھ دینے کے لیے جمع ہو جائے، اچھا دینے کے لیے نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور پوری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے، نہیں نقصان پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ بیوٹیفل، ویری پاورفل حدیث، یہ توکل کے فروٹس ہیں۔ نمبر 4 از سیٹسفیکشن، کنٹینٹمنٹ۔ دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا whoever puts his trust in Allah before taking or doing any action
and then he is pleased or satisfied with what is written for him after the action. He has established the servitude, and this is the meaning of the statement of Prophet sallallahu alaihi wasallam in Dua al-Istikhara. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fazlikal azim, which means, oh Allah, I ask you of the good through your knowledge, and I solicit strength from you because you have power, and I ask you of your magnificent graciousness and compassion. تو وہ بندہ اس اسٹیٹمنٹ پہ پورا اتر گیا کہ وہ اللہ سے جب مانگ رہا ہے اس بیلیف کے ساتھ، تو وہ یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ مجھے کنٹینٹمنٹ دے دے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے. استخارہ کر کے اگر کچھ نہ ملے تو الحمدللہ، یہ میرا بھی پرسنل تجربہ ہے کہ بندہ اس دکھ سے، ریگریٹ سے باہر آ جاتا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ کہتا ہے یار میں نے استخارہ کیا تھا، اور اللہ بھی اس کو کنٹینٹمنٹ دے دیتا ہے استخارے کے بدلے. سبحان اللہ. تو یہ توکل ہے اور تفویض ہے، وچ مینس کہ پٹنگ ونس ٹرسٹ ان اللہ اینڈ لیونگ دا میٹر ٹو ہم. تو یہ بہت خوبصورت گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، کنٹینٹمنٹ، سیٹسفیکشن اور دل میں غنا. پھر توکل کا فائدہ، توکل از اے کی ٹو پروویژن. توکل جو ہے یہ رزق کی کنجی ہے. یہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے ترمذی کی حدیث ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ کمپلیٹلی ریلائی کرو گے تو بالکل اسی طرح تمہارے رزق کی ارینجمنٹ کرے گا جس طرح وہ چڑیاؤں کی کرتا ہے، کہ وہ صبح نکلتی ہیں ایمپٹی سٹمک کے ساتھ، گھر واپس آتی ہیں تو سٹمک فل ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ فروٹس ہیں توکل کے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب انشاءاللہ لاسٹلی کچھ زبردست پریکٹیکل سٹوریز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی ایمان افروز کہ ہمیں قرآن و حدیث میں کچھ سٹوریز ملتی ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے سبحان اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا. تو اس میں انشاءاللہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری. سیرہ ہمارے لیے بہترین ایک سورس ہے ٹو انکریز آر توکل. دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 173 اور 174 کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف کی ہے صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تلقین کی ہے صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ باور کرایا کہ تم لوگ ان سے نہ ڈرو، یہ جو تمہیں ڈرا رہے ہیں بلکہ تم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو. اور بلکہ ہپوکریٹس انہیں ڈراتے تھے آ کے کہ جی بھاگ جاؤ، نہ مدد کرو، نہ پیسے خرچ کرو، کیا فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان باتوں نے انہیں انکریز ہی کیا فیتھ میں. تو وہی بات ہے کہ دیکھیں مشکل نہیں آئے گی تو فیتھ انکریز کیسے ہوگی؟ تبھی تو اللہ نظر آئے گا. ٹو بی آنیسٹ، جب معاملہ جو ہے وہ ہاتھ میں ہی نہیں ہے تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین قائم ہوگا کہ اللہ کی ذات بھی تو ہے نا. تو کئی لوگ ہیں وہ خود بتاتے ہیں اپنی لائفز میں کہ میں نے اللہ کو پایا ہی تب جب میں کسی مشکل میں پھنسا، ادروائز تو ہیپی گو لکی لائف ہو، سب کچھ مل جائے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے، لوگ کہاں اللہ کو یاد کریں گے. ٹو بی آنیسٹ، ہاں اس کنڈیشن میں بھی کرنا چاہیے آئیڈیلی، لیکن بڑے کم لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. تو اللہ تو ملتا ہی تب ہے، اللہ تو دکھتا ہی تب ہے جب انسان کے ہاتھ سے چیز نکل جائے، پھر اللہ کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی پاور ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے پھر اللہ نے باقاعدہ صحابہ کو یہ حکم دیا ہے کہ اور اس کا رزلٹ اللہ نے بتایا کہ سو دے ریٹرنڈ ود گریس اینڈ باؤنٹی فرام اللہ. یہ تعریف کی اللہ نے کہ اس جملے کے بدولت کہ نہیں بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آیت نمبر 173 ہے، ہم اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کے بدولت اللہ نے کیا انہیں دیا؟ اپنی نعمت اور فضل. نعمت اور فضل میں اسلام بھی ہے، توکل بھی ہے، سویٹنس آف فیتھ بھی ہے، ایمان کی لذت، اور اس میں مال غنیمت بھی ہے. سبحان اللہ، دنیاوی فائدے بھی ہیں. تو یہ فروٹس ہیں سبحان اللہ توکل کے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نو ہارم ٹچ دیم اینڈ دے فالوڈ دا گڈ پلیجر آف اللہ اینڈ اللہ از دی آنر آف گریٹ باؤنٹی. واللہ ذو فضل عظیم، بے شک اللہ بہترین فضل دینے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت خوبصورت ہمیں غزوہ احد کے واقعے سے یہ پوری ایک سٹوری ملتی ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے وہ بہت ہی آرمی کو گیدر کر کے لایا آفٹر دی بیٹل آف احد کی بات ہو رہی ہے، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا سبحان اللہ واقعہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ون آف دا لاسٹ تھنگس جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی بیفور ہی واز بینگ تھرون انٹو فائر، دیٹ واز حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین ڈسپوزر آف افیئر ہے. اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ، ان کی پوری سٹوری جو ہے وہ مینشنڈ ہے
یہ ہمارے پاس جو ہے وہ روایت آتی ہے جی صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام brought the mother of Ismail and her son while she used to nurse him at her breast to a place near the Kaaba under a tree on the place of Zamzam at the highest place in the mosque. So during those days there was nobody in Makkah nor was there any water. So he made them sit over there and placed near them a leather bag containing some dates and a small water skin, obtaining some water and set out homeward. ابراہیم اسلام نے ان کو کچھ نہیں دیا سوائے چند ایک کھجوروں کے اور ایک لیدر بیگ جس میں کچھ پانی تھا. تو جب وہ جا رہے تھے تو اسماعیل اسلام کی جو مدر ہیں یعنی کہ اسماعیل وچ از ہاجرہ علیہ السلام، انہوں نے سوال کیا ابراہیم اسلام سے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس ویلی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے ہمیں کوئی بھی کمپنی نہیں ملے گی نہ ہی کچھ اور ملے گا، تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ہاجرہ علیہ السلام نے بار بار پوچھا، لیکن وہ نیک خاتون تھی، اللہ کی حکمت کو سمجھتی تھی، اپنے ہسبینڈ کے رول کو سمجھتی تھی. اس میں ہمارے لیے ایک لرننگ پوائنٹ بھی ہے کہ سبحان اللہ وہ اتنی صابرہ وائف اور خاتون تھی کہ سمجھ گئی اپنے ہسبینڈ کو رول کو. تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو اس پہ ابراہیم السلام نے کہا نعم، یس، اینڈ دیٹس اٹ. دین شی سیڈ اوکے دین ہی ول ناٹ نگلیکٹ اس. خلاص اگر اللہ کا حکم ہے تو سبحان اللہ میں راضی ہوں، اور پھر اللہ ہمیں نگلیکٹ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. بہرحال اس کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام جب انہوں نے ان سے پوچھا حاجرہ اسلام سے کہ ہو آر یو، تو انہوں نے کہا آئی ایم حاجرہ علیہ السلام اور ولد ابراہیم، دیٹ از دی مدر آف سن آف ابراہیم. تو جبرائیل السلام نے کہا ٹو ہوم ہیز ہی لیفٹ یو، ابراہیم تمہیں کس کے حوالے کر کے گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹو اللہ، دیٹس اٹ، اللہ کے حوالے کر کے گیا ہے. تو جبرائیل السلام نے کہا ہی ہیز لیفٹ یو ٹو دا ون ہو سفیشنس. اللہ اکبر. یہ گواہی جبرائیل السلام نے دی. اس لیے بہت خوبصورت سٹوری ہے کہ جو بندہ اللہ پہ ریلائی کر گیا بس دیٹس اٹ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جائے گا. تو یہ پریکٹس کرنا چاہیے کہ نہیں میں اللہ پہ ریلائی کرتا ہوں، میں اللہ پہ اللہ بہتر کر دے گا، اللہ پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجھے کافی ہو جائے گا، اس طرح کے سینٹینسز. تو یہ ماشاءاللہ ہمیں واقعہ ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاجرہ علیہ السلام کا. اسی طرح